بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن سیز کے پیارے ناظرین، میں آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ناظرین اللہ کے کرم و فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کے بہت ہی چھوٹے الفاظ الف لام میم کا ایک عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بے شمار فوائد کا حامل یہ عمل ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا اس عمل کو حصہ بنائیں اور مسائل سے نجات پائیں۔ ناظرین، یہ یاد رکھیں کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ ناظرین، حروف مقطعات 14 ہیں اور قرآن مجید کی کل 29 صورتوں میں آئے ہیں۔ ان 3 حروف کا عمل بہت سے مسلمان روزانہ کرتے ہیں اور بہت سے فائدے اس عمل سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ان الفاظ کو پڑھ کر مشکلوں سے باہر نکل سکتے ہیں، مصیبتوں سے جان چھڑا سکتے ہیں اور ہماری تمام حاجات پوری ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، ان 3 الفاظ میں، الف لام میم میں اور کل حروف مقطعات میں کیا راز رکھا ہے، یہ اللہ اور اس کے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایسے پوشیدہ راز ہیں کہ اس کو آپ اگر پڑھنا شروع کریں تو آپ کو اللہ پوشیدہ طریقوں سے آپ پر اپنی کرم نوازیاں فرمائے گا۔ ناظرین، الف لام میم اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اول آخر درود شریف کے ساتھ تو قرآن کریم کے حروف ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ ایسے کرم نوازیاں ہوں گی کہ آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ آپ کی تمام پریشانیاں کیسے حل ہو رہی ہیں، آپ کی تمام ضرورتیں کیسے پوری ہو رہی ہیں، آپ کی تمام خواہشات اللہ تعالیٰ کیسے پوری فرما رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے حصے کا بوجھ نہیں لا دے گا، ہمیں اپنے حصے کا، اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ ناظرین، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا کریں، ارد گرد نظریں دوڑایا کریں، دیکھا کریں کہ کون ہے ایسا حقدار جس کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک تسبیح آپ نے الف لام میم کی روزانہ کرنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس میں جو پوشیدہ راز ہیں اللہ کے، لوح و قلم کے، لوح محفوظ کے، وہ تمام کے تمام آپ کو حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں وہ قلم تھما کر آپ کو پوچھیں گے کہ بتا تجھے کیا چاہیے، کیا لکھوں تیرے مقدر میں، کیا لکھوں تیری تقدیر میں۔ ایسی آپ پر کرم نوازیاں ہوں گی۔ یہ اس وظیفے کی شرط ہے۔ اس شرط پر اترنے کے ساتھ ساتھ اگر روزانہ آپ الف لام میم کی تسبیح کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پوشیدہ طور پر ایسے ایسے راز حاصل ہوں گے کہ جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے اسے دنیاوی دولتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، اس عمل کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جتنا ہو سکے 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے کسی ضرورت مند کو دے دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں۔ آپ اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ ناظرین، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہررہ کی طرف جا رہا تھا۔ رات ہو گئی، ایک جنگل میں ہم نے آگ جلتی ہوئی دیکھی، ہمیں آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر جنگل میں ہی ٹھہر گیا ہے، چلو ان کی خیر خبر لیتے ہیں اور رات کو حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت ہے، ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ ایک دیگچی جو چولہے پر رکھی ہوئی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، نیچے آگ جل رہی ہے۔
انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لی۔ جب اس کے پاس گئے تو پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو عورت نے جواب دیا، کہا بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ تو عورت نے کہا پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دیا ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ اور کہتی ہے کہ دیکھنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ میرا اللہ ہی کرے گا، میرے اللہ ہی کے ہاں ان کا فیصلہ ہوگا، میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو حال کی کیا خبر؟ کہنے لگی وہ ہمارا امیر ہے، وہ ہمارے امیر المؤمنین ہے، ہمارا خیال انہوں نے نہیں رکھنا تو اور کس نے رکھنا ہے، اور وہ ہمارا خیال بھی نہیں رکھتا۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ واپس لوٹے۔ ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا، کچھ کھجوریں لی، چربی لی، کپڑے لیے اور کچھ دراہم بھی، غرض کہ اس بوری کو خوب اچھی طرح بھرا اور کہا کہ اے اسلم اسے میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین میں لے کر چلا جاتا ہوں، اسے میں اٹھا لیتا ہوں، میں اسے اپنی کمر پر رکھ لیتا ہوں۔ کہا نہیں میری کمر پر رکھ دو۔ جب میں نے 2-3 بار اصرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا قیامت کے دن بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، کیونکہ قیامت کے دن مجھ ہی سے یہ سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر کمر پر رکھ دی۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ ان کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ چلا گیا۔ وہاں آپ نے دیگچی رکھی، اس میں کچھ آٹا، چربی، کھجوریں ڈال کر پکانا شروع کر دیا۔ آپ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چولہے پر آپ نے کھانا پکایا، خود آگ جلائی، خود ہی پھونکے ماری۔ اس کے بعد آپ نے کھانا پکا کر بچوں کو خود کھانا ڈال کر دیا۔ بچوں نے اور عورت نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بچے عورت سب بہت خوش ہوئے۔ تو عورت کہتی ہے کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق، بجائے عمر کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے رہے، ان کو دیکھتے رہے، پھر جانے لگے اور کہا کہ میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا تو دل چاہا کہ اب ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ ناظرین، اسی طرح آج کل ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ہمسائے کس حال میں ہیں، ہمارے ارد گرد لوگ کس حال میں ہیں۔ ناظرین، ضروری نہیں کہ وہ امیر المؤمنین ہو، ناظرین ضروری نہیں کہ بادشاہ ہو تب ہی مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم خود سے بھی کسی غریب کے لیے تھوڑا سا کر سکتے ہیں، تھوڑی سی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین یاد رہے، یہ وظیفہ آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ کرنا یہی ہے کہ اول آخر درود پاک اور ایک تسبیح الف لام میم کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری وجہ سے دوسروں کی بھی رہنمائی فرمائے۔ آمین۔